السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان کی پارلیمنٹ میں 18ویں ترمیم کی 102 شقوں کو 292 ووٹوں سے متفقہ طور پہ پاس کر لیا گیا۔ مخالفت میں کوئی ووٹ نہ پڑے، بڑی آسانی سے 18ویں ترمیم پاس ہو گئی۔ گزشتہ روز اسی پروگرام میں ہم نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، خاص کر کے دونوں بڑی سیاسی جماعتیں مل کر آئینی ترمیم کے ذریعے پاکستان کی آزاد جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور خطرہ اس چیز کا ہے کہ پاکستان میں سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان ایک تصادم بھی کھڑا ہو سکتا ہے 18ویں ترمیم کے نتیجے میں۔ اس پروگرام کا، اس متن کا ہمیں بڑا فیڈ بیک ملا، بڑا ریئیکشن ہوا دونوں طرف سے، فار اینڈ اگینسٹ۔ لیکن آج ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ 18ویں ترمیم جس طرح سے پاس ہوئی، اس کی جس طرح سے شقیں ہیں، خاص کر کے آرٹیکل 17 کانسٹیٹیوشن کے 63 اور 63A کو جس طرح سے ایمنڈ کیا گیا ہے، اس سے اس خوف کو، اس خدشے کو توقیت ملتی ہے کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں مل کے، ان کے درمیان ایک کولوژن ہے، ایک اتحاد ہے، اپنے مخصوص سیاسی انٹرسٹ کو بھی بڑھانے کے لیے اور شخصی انٹرسٹ کو، شخصی مفادات کو بڑھانے کے لیے ان سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک اتحاد ہے۔ خاص کر کے جس طرح سے انٹرا پارٹی الیکشنز کو ختم کر دیا گیا، کیا ہمارے یہ خدشات صحیح ہیں؟ اس بنیادی سوال کے ساتھ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں احسن اقبال صاحب، PMLN کے ممتاز لیڈر، ایکس سیکرٹری انفارمیشن رہ چکے ہیں پارٹی کے۔ احسن اقبال صاحب، ہمارے لیے وقت نکالنے کا بہت شکریہ۔ ہمیں احساس ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر کے ساتھ اپنا ڈنر جو ہے وہ چھوڑا ہے اس ڈسکشن کے لیے، لیکن ڈسکشن جو ہے نا وہ بڑی اچھی ہوگی، اس کی آپ فکر نہ کریں۔ انصار عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، میرے ساتھ ناظرین، انویسٹیگیٹو پاکستان کے ممتاز انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اور لکھنے والے انصار عباسی صاحب، ویلکم ٹو دس ڈسکشن۔ انصار صاحب، آپ سے ہی میں شروع کرتا ہوں۔ 18ویں ترمیم کی 102 شقوں کو جس طرح سے پاس کیا گیا، اور خاص کر کے آرٹیکل 17 کو، 63A کو اور پھر 63 کو جس طرح سے یہاں ایمنڈ کیا گیا، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں، جنرلی تو ڈیفینیٹلی بڑی اچھی، بہت سی امینڈمنٹس بہت اچھی ہیں کہ آپ نے جو کانسٹیٹیوشن میں ڈسٹارشنز تھیں، مختلف ادوار میں انسرٹ کی گئیں، تو ان کو آپ نے ریموو کر دیا۔ پھر آپ ایک انفارمل بلکہ ایک سیمی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ سے آپ دوبارہ اپنی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی طرف آ گئے، یہ بھی بہت اچھا ہوا۔ لیکن دیکھیں، اس میں کچھ خاموشی سے اور کچھ اناؤنسڈ کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس پہ میری بڑی اسٹرانگ ریزرویشنز ہیں۔ خاموشی سے کچھ ہوئی ہیں اور کچھ اناؤنس ہوئی ہیں جس پہ میری اسٹرانگ ریزرویشنز ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اے پاکستانی ایز ایف کہ میرے ساتھ بھی کچھ دھوکا ہو گیا، کہ شاید ہم سے دھوکا کر دیا گیا۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو آپ نے جس طرح کہا نا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کی بات کی، جی پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ ڈسکشن ہم یہ کرتے رہے ہیں کہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے، اور جمہوریت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے آپ الیکشنز کریں تاکہ نیچرل لیڈرشپ آئے، اور جو بھی اہل بندہ ہے وہ اپنی اہلیت کی بنیاد کے اوپر آئے قیادت کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، نہ کہ کوئی اپنے نام یا نسب کی وجہ سے آئے۔ ابھی آپ دیکھ لیں PMLN کو دیکھ لیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، ANP کو دیکھ لیں، جمعیت علماء اسلام کو دیکھ لیں، اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اب، اور PMLQ چودھریوں کی جو پارٹی ہے، اب ان سب شخصی طور پہ کنٹرول ہو رہی ہیں ساری جماعتیں، شخصی طور پہ اور فیملیز کے، اور پھر انہوں نے آگے کے لیے، ہمیں فیوچر کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اپنی قیادت دے دی ہے۔ میاں صاحب نے ذرا کہا کہ جی جو شہباز صاحب کا بیٹا ہے کہ جی حمزہ شریف، اب جتنے بھی کوئی اہل لوگ ہوں گے مسلم لیگ N کے، اب یہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے حمزہ صاحب کو کہ انہوں نے آگے لیڈ کرنا ہے۔ یہی حال ہے بلاول کی طرف پاکستان، یعنی احسن اقبال صاحب کتنے کیپیبل کیوں نہ ہوں، یہ لیڈ نہیں کر سکتے، کیپیبل کیوں نہ ہوں، چودھری نثار صاحب کتنے کیپیبل کیوں نہ ہوں، ان کا جو ہے پارٹی کے اندر ٹاپ پہ پہنچنا، اس پارٹی کو ڈائریکشن دینا، لیڈرشپ دینا ان کے بس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہی ہوگا اس کا مطلب۔ انہوں نے زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگانے ہیں، جو کہ ہماری توہین ہے، جو کہ ہماری توہین ہے۔ 19 سال کا بچہ 20 سال کا بلاول ہوگا، اب بلاول زندہ باد کے نعرے ہم سب نے لگانے ہیں۔ یہ جو ہیں اعتزاز احسن جتنے قابل ہوں، رضا ربانی جتنے قابل ہو جائیں، انہوں نے ایک حد سے آگے نہیں جانا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان وہاں مونسلائی ہوں گے، اور وہاں مونسلائی انہوں نے کر دیا۔ دیکھیں، فار دا فرسٹ ٹائم پالیٹکس میں آئے، اینڈ ناؤ ہی از ہیڈنگ ہز پارٹی ان پنجاب اسمبلی، اینڈ یہ لوگوں کی توہین ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے کیا، دیکھیں ہم ڈیموکریسی کی طرف جا رہے ہیں اور آپ نے ریورسل لگا دیا، آپ الٹی سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا یہ تھا کہ ہم ڈیموکریسی کے، یعنی ظاہر ہے جمہوری اقدار کو ہم
نہ صرف انٹروڈیوس کریں گے بلکہ ان کو سپورٹ کریں گے. سر آپ نے اس کا احسن صاحب کو جواب دینے دینا اس کا. احسن صاحب کیا یعنی اسے کہتے ہیں ہم ڈیموکریسی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, آپ نے ہمیں سبز باغ دکھایا, آپ نے اور یہاں پہ آ کے آپ نے مطلب نعرے مارتے مارتے ڈکٹیٹر ڈکٹیٹر پھانسی دے دو مشرف کو, ڈکٹیٹر کو پھانسی دے دو, اور یہاں آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے ان پارٹی کی ڈکٹیٹر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک غلط مس ریڈنگ ہے یا تھوڑی سی مس پرسیپشن ہے. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے کہ اس پیکج کے ذریعے انٹرنل پارٹی ڈیموکریسی کے اوپر قدغن لگائی گئی ہے. اس وقت پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ موجود ہے, پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کا قانون موجود ہے, اس وقت بھی موجود ہے, اس ترمیم کے پاس ہونے کے باوجود موجود ہے, جس میں ہر پارٹی کے اوپر لازم ہے کہ وہ 3 سال کے بعد اپنے الیکشن کرائے, اور الیکشن کمیشن اس بات کا پابند ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ الیکشن جو ہیں ٹرانسپیرنٹ ہیں اور شفاف ہیں. اسی مقصد کے لیے ہم نے اس پیکج کے ذریعے الیکشن کمیشن کو زیادہ آزاد اور خود مختار بنایا ہے, چونکہ الیکشن کمیشن وہ ریگولیٹری باڈی ہے کہ جو اس بات کو نگرانی کرے گی کہ پولیٹیکل پارٹیز ان قوانین کے مطابق رجسٹر ہو رہی ہیں کہ جو ان کو پورے فلفل کرنے ہیں, جس میں کہ ان کی اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس ہوتی ہے, انہوں نے اپنے اکاؤنٹس جمع کرانے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے انٹرنل الیکشنز کرانے ہوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہم نے انٹرنل پارٹی ڈیموکریسی کو ختم کر دیا ہے درست نہیں, چونکہ لا موجود ہے. صرف جو آرٹیکل 17 میں نہیں خود آرٹیکل 17 میں ایل ایف او کے ساتھ وہ جو ٹیگ تھا حصہ وہ نکلا ہے, چونکہ ایل ایف او کے جو قانون ہیں ان سب کو ہم نے ان لافل اس لیے ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان میں یہ بات بہت واضح طور پہ ڈکلیئر ہو کہ ایل ایف او کا جو قانون امینڈ کرنے کا انسٹرومنٹ ہے اس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے. چونکہ آپ نے دیکھا کہ ڈکٹیٹر آتے ہیں اور سپریم کورٹ سے وہ یہ مینڈیٹ لے لیتے ہیں کہ ہم ذاتی حیثیت میں پاکستان کے آئین کو امینڈ کر دیں گے, تبدیل کر دیں گے, تو وہ ایل ایف او سے ریلیٹڈ چیزیں ہم نے نکالی. لیکن پاکستان میں اس وقت قانون موجود ہے, پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کوئی شترے بے بہار نہیں ہیں, ان کو ایک قانون ریگولیٹ کرتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو موجود ہے, اور اس کے تحت ہر پارٹی پابند ہے کہ وہ 3 سال کے اندر اپنے الیکشن کرائے. دیکھیں ہم ایک شک کو تو نہیں دیکھ رہے نا, دیکھیں there is no comparison between an act of the parliament and the constitution. ایک ان دونوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہ بیسک لیگل فریم ورک ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کسی بھی ملک کا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایل ایف او کو تو سارا 17 امینڈمنٹ ساری کی ساری نکال دیتے, جو چیزیں اچھی لگی وہ تو آپ نے رکھ لیں, اور یہ میں آپ کو بتاؤں بڑی اچھی چیز تھی, اس سے اسٹرینتھ ایک ڈائریکشن ہمارے. اس میں تو کوئی سیکنڈ اوپینین ہے ہی نہیں, آپ بھی نہیں کہیں گے کہ اچھی نہیں بنتی تھی. لیکن ایسا صاحب آپ تو ایک ٹیکنیکل بات یہ ہے, ایک منٹ, اور دیکھیں پارٹی یہ ہے کہ ایک ایسی چیز کہ جس میں آپ کی ایک فروئی بحث ہے کہ اس کو ایک لا کی حیثیت میں ہونا چاہیے, کانسٹیٹیوشن میں ہونا چاہیے. ہمیں دیکھیں